IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج شام ہوگا۔ پاکستان کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ معاہدے کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ آئندہ ماہ کے وسط میں IMF کا مشن پاکستان کے ساتھ 7 سے 9 ارب ڈالر کے نئے امدادی پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ وزیراعظم سے MD IMF کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات۔ نئے قرض پروگرام پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے 3 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے IMF کے نئے پروگرام پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کہتے ہیں حکومت پاکستان معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مالیاتی ٹیم کو اصلاحات، سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایسی پالیسیوں پر عمل کی ہدایت کی جو میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنائے۔ وزیراعظم سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کی الگ الگ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وزیر سرمایہ کاری بولے آپ کا مشن ہمارا مشن اور پاکستان کی ترقی سعودی عرب کی ترقی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کویت کے امیر سے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال۔ سیشن جج جنوبی وزیرستان شاکر اللہ مرفت رات گئے بازیاب۔ اقوام طالبان کمانڈر محی ولی اللہ اور شیرین کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ واردات میں 25 سے 30 دہشت گرد ملوث تھے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد سیف نے بازیابی کی تصدیق کر دی۔ کہا جج شاکر اللہ کو بحفاظت اپنے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ مری دریافت میں موسلادھار بارش کی توقع۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ استور کے میدانی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش اور لینڈ سلائیڈنگ۔ خیبر پختونخوا میں 2 روز کی بارشوں کے باعث حادثات میں 10 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے۔ کراچی میں بارشیں کم، گرمی زیادہ، پارہ بڑھنے لگا۔ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ شہر قائد میں اتوار کو سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری گھروں سے سر ڈھانپ کر نکلیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیں۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے کہا ہے کہ گندم کی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں کسانوں کے مطالبات سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ آج کسانوں کو اچھی خبر سنائیں گے۔ امید ہے کسانوں کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسان اتحاد مطالبات منظور نہ ہونے پر کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور سمدھی کو بڑا عہدہ مل گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم مقرر۔ شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جاری۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کی موافقت کریں گے۔ PTI نے اسحاق ڈار کی تقرری کو عہدوں کی بندر بانٹ قرار دیا۔ GTV نیوز سے گفتگو میں شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا کہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ سے ہٹائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 6 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس 2024 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سوئی گیس کی جانب سے گیس کی اوور بلنگ اور سیلز ٹیکس قیمت میں اضافی وصولیوں پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو وزیر دفاع کے وارنٹ جاری ہونے کا امکان۔ اسرائیلی قیادت میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جنگی کابینہ کے اجلاس میں صورتحال سے نمٹنے پر غور۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری۔ نصیرات کیمپ، خان یونس، رفح، تلکرم اور جنین میں بمباری سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 66 فلسطینی شہید۔ قطر اور مصر کے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں۔ حماس وفد آج مصر جائے گا۔ غزہ کی صورتحال پر ہر لحاظ سے تباہ کن ہے اور اگر جنگ نہیں رکتی ہمیں تباہی کی ایک بڑی توسیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خبردار کر دیا۔ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بیداری کی لہر۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ سے شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج مزید وسیع ہو گیا۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور آسٹریلیا کے طلبہ بھی میدان میں ہیں۔ اسرائیل پر اپنی حکومت کی پالیسیاں مسترد۔
हुकूमतों से इसराइली कंपनियों से रवाबित खत्म करने का मुतालबा, फलस्तीनियों की नस्ली कुशी पर हुक्मरानों की खामोशी पर तनकीद। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। अब तक गिरफ्तार मुसाहिरीन की तादाद 600 से जायद हो गई। साहबजादा हामिद रजा या शेर अफजल मरफत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? पीटीआई रहनुमाओं के बयानात ने कंफ्यूजन बढ़ा दी। उमर अयूब कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर शेर अफजल मरफत ही चेयरमैन होंगे। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज का कहना है कि बानी पीटीआई साहबजादा हामिद रजा का नाम फाइनल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची से सक्खर तक ट्रेन मार्च। बैरिस्टर शेख शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में हैदराबाद और कोटरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मार्च के शुरका रानीपुर पहुंच गए। मार्च में खवातीन, नौजवानों और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च 15 शहरों से होता हुआ सक्खर पहुंच गया। कराची में जेल चौरंगी पर तेज रफ्तार सुजुकी उलझ गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे और खातून जख्मी। हादसे के शिकार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। गार्डन फवारा चौक के करीब 2 ग्रुपों में तर्क कलामी पर तसादुम। छुरी के वार से 5 अफराद जख्मी हुए। पंजाब के 10 अजला में आज से खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम में 67,000 पोलियो वर्कर शरीक। सिर्फ लाहौर में 13,000 वर्कर मुहिम में हिस्सा लेंगे। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, मेहनत पूरी करनी है। अगर मेहनत करके हारेंगे मैं सारा बोझ लूँगा, जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म होगी मैं लूँगा, लेकिन अगर फ्लैट हारेंगे तो फिर काम खतरनाक है। गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल, जैसन गिलस्पी रेड बॉल टीम के कोच होंगे। असहर महमूद दोनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी ने ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी बोले, कोचेस लाने का मकसद कौमी टीम को बेहतर से बेहतरीन करना है। क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करके बैंकों में जमा करना नहीं, पैसे खेल पर लगाना है। T20 सीरीज में पाकिस्तान विमेंस टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस टीम ने 7 विकेटों पर 121 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया।